بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے عثماندار آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارک دیتا ہوں آپ کو. اور اس لیے کہ جس جنون سے آپ نے یہ کام کیا، محنت تو آپ نے کی لیکن محنت کے ساتھ جنون مجھے نظر آیا. اس لیے میں خاص طور پہ سب کے سامنے آپ سارا یوتھ، نوجوان، کامیاب نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کے سامنے آج اس کو عثمان ڈار کو، اس لیے کہ کئی سمجھتے تھے بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا، لیکن لگا رہا. عثمان فائنانس منسٹر سے ملتا تھا، پلاننگ منسٹر سے ملتا تھا، اسٹیٹ بینک گورنر سے. تو یہ جو اس نے پروگرام ابھی تک سامنے لے کے آئے، یہ شروع کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن ماشاءاللہ کیونکہ اب چل پڑا ہے تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے منصوبوں میں سے انشاءاللہ سب سے کامیاب ہوگا. آپ کے ہاتھ میں اس ملک کا مستقبل ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موقع ملا آپ کو، یہ جو آپ کو سکل ڈیولپمنٹ، ہنر سیکھنے کا موقع ملا ہے، آپ کو قرضے ملے ہیں جس سے آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں. یہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ زندگی میں وہ کام کر سکیں جو ایک ملک کو بھی تبدیل کر دے، آپ کی بھی زندگی بہتر کر دے. لیکن کامیابی تب ہوگی جب آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور محنت کریں گے، برے وقت سے سیکھیں گے. ہم پاکستان کو، ہمیں یہ پتہ ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے ہمارے پہ. مشکل وقت کیوں ہے؟ دنیا پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے. مشکل وقت کیوں آیا ہے؟ کرونا کی وجہ سے. صدیوں میں ایک دفعہ اتنا بڑا کرونا وائرس، صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک دنیا میں بحران آتا ہے. ساری دنیا میں مشکل آئی ہوئی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کر دیے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گیا، سب کچھ رک گیا. سپلائی لائنز وہ رک گئیں، چیزیں غائب ہو گئیں، چیزوں کی قیمت اوپر چلی گئی. تیل دگنا، کوئلہ دگنا، گیس دگنی سے بھی زیادہ. تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ اس وقت. اس کے لیے میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں. ایک تو کامیاب جوان تو آپ کے سامنے آج، لیکن کامیاب پاکستان جو بھی شوکت ترین نے بتایا، سود کے بغیر قرضے 40 لاکھ خاندانوں کو، ان کو ہنر سکھانا. سود کے بغیر گھر کے لیے قرضے، یعنی گھر بنانے کے لیے پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ حکومت سود کے بغیر قرضہ دے گی تاکہ غریب گھرانہ اپنا گھر بنا سکے. اور سب سے زیادہ جو مجھے فخر ہے آج نوجوانوں، سب سے زیادہ فخر مجھے اس چیز پہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج، ہیلتھ انشورنس، سارے خاندان جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں، پنجاب، پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان، ہر شہری کو ہم انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس دینے لگے ہیں، جو کہ جنوری سے شروع ہو جائے گی سارے پنجاب کے اندر، ہر خاندان کے لیے. اور اس سے یہ ہوگا کہ کسی گھر میں بھی بیماری ہوئی تو 7 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے. افسوس کس چیز کا ہے کہ ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے، ادھر چیف جسٹس کو بلایا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے. ادھر کون تقریر کرتا ہے؟ جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوکٹ کیا ہوا ہے، جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے. میرے نوجوانوں، ایک میری بات سن لیں آپ. قوم کبھی ختم نہیں ہوتی پیسہ چوری صرف کرنے سے. قومیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، پیسہ پھر بنا لیتی ہیں، لیکن قوم تب تباہ ہوتی ہے
جب چوری کو برا نہیں سمجھا جاتا. جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے قوم ختم ہو جاتی ہے. مولانا رومی نے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم، انہوں نے دو درختوں کی مثال دی، ایک خوشبودار درخت اور ایک بدصورت. کہتا جب ان میں فرق ختم کر دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی اس کی بنیاد رکھی تھی اچھے کو اچھا کہو اور بدی کو ختم کرو. اچھے کو امر بن معروف، بڑا قرآن کی آیت کہ ہمارے اوپر فرض کر دیا کہ اچھے کو اچھا کہو برے کو برا کہو. جب تک ایک قوم کی اخلاقیات قائم رہتی ہے وہ قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جاپان، 2 ایٹم بم گرے جاپان کے اوپر، 10 سالوں میں جاپان پھر کھڑا ہو گیا. ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکا کیونکہ ان کی اخلاقیات قائم تھی. مدینہ کی ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. اس کے بعد خوشحالی آئی تھی. تو میرے پاکستانیوں، یہ میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم وہ قوم بننے جا رہی ہے جو آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے اس قوم کو سب کچھ دیا ہے، ٹیلنٹ دیا ہے. یہی نوجوان باہر جاتے ہیں ایک سے ایک بڑا کام کر دیتے ہیں. ہمارا سسٹم کیونکہ کرپٹ کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں. لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم قوم بنے گی. لیکن ایک چیز میں یہ بھی جو آخر میں آپ کو کہا کہ یہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ کبھی بھی جب تک ہم اپنے اخلاقیات، ہم اپنے مورل سٹینڈرڈز اوپر نہیں اٹھائیں گے ہم وہ ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر ہمیں پہنچنا چاہیے. اس لیے میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی سیرت سے سیکھ کے ان کے کیریکٹر کو اپنی زندگیوں پہ اس پہ عمل کریں. ہم یعنی اپنی زندگی میں لے کے آئیں. ہم عاشق رسول ہیں، سب ہم ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن جو ان کی سیرت ہے وہ اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کرتے. اور صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے اسکول کے بچوں سے شروع کریں، ان کو ان کی زندگی سے سکھائیں، کیریکٹر بلڈنگ کریں، کیونکہ عظیم قوم کا عظیم کیریکٹر ہوتا ہے.